تو کیا لگتا ہے جو جھوٹ ہے یہ پالیٹکس میں بھی ہے, ادھر بھی یہ سسٹم چلتا ہے جو آپ نے بتایا عام زندگی میں, سوسائٹی میں آپ فیل کرتے ہیں کہ چل مجھے آپ بتائیں جھوٹ کہاں پہ نہیں چلتا؟ آپ ایک جگہ بتا دیں, آپ جس ادارے میں یہاں پہ نہیں چلے گا, میں جس فیلڈ میں وہاں پہ نہیں چلے گا. جھوٹ ہی بک رہا ہے آج کل. اسی کی ہمیں پوری ایک تربیت کرنی چاہیے. جو ایک ماں ہوتی ہے نا, وہ ایک اپنے بچے کی یونیورسٹی ہوتی ہے. اسی طرح آج ہم جس چینل پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ تربیت کریں. کیا تربیت کریں کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھو, سچ کو سچ سمجھو. بیسیکلی اس معاشرے کو خراب کیا ہے ایک, میں سمجھتا ہوں زیادہ تر جو خرابی کی طرف گیا ہے نا, وہ سیاستدانوں نے زیادہ کی ہے. میں خود کہتا ہوں اس چیز آپ یہ کو, سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں. میں پچھلی ایک سیاسی جماعت سے وابستہ تھا, 2006 میں اس جماعت میں شامل ہوا. وہاں سے لے کے 2021 تک میں اس جماعت کا حصہ تھا جس کا نام PTI تھی, پاکستان تحریک انصاف. اور ہم لوگوں کو نا یہی کہا جاتا تھا 2018 تک تو یہی تھا, وہ چور ہیں, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہیں. لیکن جب 2018 میں حکومت آئی, پتہ چلا چور کون ہے, لٹیرا کون ہے, ڈاکو کون ہے, سارا آئیڈیا ہو گیا. بیسیکلی ہم اس چیز کو لے کے چلے ہیں. میں کچھ نہ کروں, میں ایک بھائی کو یا آپ کے کیمرہ مین کو اس کمرے کے اندر بند کر دیتا ہوں. 8 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بند کر دیا, ایک ڈیک لگا دی, ٹیپ لگا دی. اس ٹیپ کے مطلب کوئی 2-4 ورڈنگ ہوگی کہ فلانے بندے نے فلانا کام کیا, فلانے بندے نے فلانا کام کیا. 8 گھنٹے بعد جب میں نکالوں گا نا, تو بھائی کے ذہن میں وہ بات آٹومیٹکلی ہوئی ہوگی کہ اس بندے نے وہ کام کیا. اور ہمیں پچھلے 20 سال سے ایک ہی چیز سمجھائی جا رہی تھی, ملک لوٹ کے کھا گئے, چور ہیں وہ, لٹیرے ہیں وہ, کرپشن کرپشن کرپشن, نیا پاکستان. اور جب نیا پاکستان بنا, اس کے پاس آئیڈیا ہوا کہ پاکستان کیا ہے, سیاستدان کیا ہے, اور لوگ کیا ہیں. تو اس چیز کو نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور بڑے کیئرفلی اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے, سچ کا سامنا کرو. اچھا, پچھلی جماعت جو آپ کی تھی پاکستان تحریک انصاف, تو اب تو آپ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہیں, لیکن جب تھے تو تب اس جماعت میں دوستی کس کے ساتھ سب سے زیادہ تھی, اور کون سی ایسی شخصیت تھی جو پسند نہیں تھی؟ نہیں, شخصیت تو ہمارے تو آئیڈیل تھے خان صاحب. بڑا ان کے پیچھے جب اسٹوڈنٹ تھے اسکول سے ہی ہم نے ان کے پیچھے کمپین سٹارٹ کر دی تھی شوکت خانم کی. وہ گھر والوں سے لڑ کے وہ 400 روپے کے سرٹیفکیٹ پورے اسکول میں بانٹے. اس کے بعد جب سیاسی ان کے ساتھ وابستگی ہوئی 2006 میں, تب ہمیں ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب 2010 کے بعد اس پارٹی کو بوم آنا شروع ہوا, تو اس کے بعد تو یہاں پہ حالات ہی بدل گئے. پھر میں نے وہاں پہ بڑے بڑے بندے دیکھے. اس پارٹی کے اندر میرے کافی اچھے دوست بھی ہیں, آج بھی ہیں. کون کون؟ بڑے اچھے دوست ہیں. خان صاحب سے دوستی تھی؟ بہت بہت زیادہ تھی. خان صاحب مجھے باقاعدہ نام لے کے پکارتے تھے. کیا کہتے تھے؟ میرا ٹائیگر ہے یہ. ٹائیگر؟ ہاں ٹائیگر کہتے تھے. اب تو بے شرط, اب تو بے تحاشا ٹائیگر بھیڑیے بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں بڑے فخر سے کہوں گا آج یہ بات, میں پہلا وہ واحد بندہ ہوں گا جو خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو تب میں نے PTI کو چھوڑ کے ان کو بائے بائے ٹاٹا کر کے آیا تھا. آئیڈیا ہو گیا تھا نا. اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس نے کیا کیا, کون پیسہ کھا گیا, کس نے کیا کیا, کرپشن کی کیا داستان ہے, کہاں سے شروع کہاں ہوا ختم, نو لیمٹ. اچھا, میں یہ چیز نہیں بتا سکتا, لیکن میں یہ بات ضروریہ میں کہوں گا, اور ایز اے پولیٹیشین ہونے کے ناطے میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ بات آپ کو کوئی پولیٹیشین نہیں کہے گا, کہ میں بڑے باز اور ضعیف سے اور اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں الحمدللہ میں رزق حلال کماتا ہوں. میرے لیے سب سے بڑی بات ہی یہی ہے. کوئی آپ کو پولیٹیشین ایسا بھی نہیں کہہ سکتا. نہیں کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا. کیا وجہ ہے؟ کئی معاملات ہوں گے جو یہ کہہ دے گا اس بندے کی قدر کریں آپ. تو پھر بتائیں نہیں کہ دوستی کس کے ساتھ تھی, خان صاحب کو نکال کے بتائیں, اور کون سی ایسی پولیٹیکل دوستی تھی جو نہیں پسند تھی؟ بڑے بندے تھے, نام ہی لے, کسی کے اوپر پڑتا پڑا ہوا پڑتا پڑا. کچھ تو ہنٹ تو دینا. میری بڑی اچھی دوستی تھی حافظ فرز صاحب کے ساتھ, بڑی اچھی دوستی تھی بالکل تھی ان کے ساتھ. اور بعد میں چلے بتائیں اب ہے کس کے ساتھ؟ اب بڑے اچھے دوست اور بھی ہیں PTI کے جو میرے دوست ہیں ابھی بھی, ان کے پچھلے دنوں بڑے کام بھی کیے ہیں.
وہ میں نام لوں گا ان کے لیے بیچاروں کے لیے مسئلہ بن جائے گا, تو میں کہتا ہوں ان کے بیچارے کے لیے مسئلہ نہ بنے, تو اس لیے احتیاط ہی کر لیں. نہیں نام نہ بتائیں, بالکل نہ بتائیں, لیکن کچھ تو بتائیں. کچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے آپ بتائیں. کوئی ہنٹ تو بتائیں نا, تاکہ ہمارے دیکھنے والے سمجھ سکیں, اگر سمجھنا چاہیں تو. کتنے سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. اشارہ یہی ہے کہ اشارہ جی, اشارہ یہی ہے کہ جی ان بندوں کو اتنی سمجھ بوجھ وہ استعمال ہو رہے ہیں, اللہ کرے اللہ پاک ان کو نیکی کی ہدایت دے. ملک صاحب اب جس پارٹی کے ساتھ ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کی آئیڈیالوجی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں جس پارٹی کے ساتھ ہوں اس کا نام ہے IPP, استحکام پاکستان پارٹی. میں بیسیکلی لاہور کا اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, بالکل. اور میرے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ عبدالعلی مخل صاحب ہیں, میرے بڑے اچھے بھائی ہیں, میرے بڑے ہیں, اور ان سے میں نے سیاست میں بڑا کچھ سیکھا ہے. وہ ایک وفادار بندے ہیں, وہ ایک خاندانی بندے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں وہ گھر سے رجا ہوا ہے, اس کو تباہ نہیں ہے, اس کو لالچ نہیں ہے, وہ آلریڈی پہلے ہی رئیس اعظم ہے. تو جو بندہ گھر سے رجا ہوا ہوگا نا وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. یہاں پہ سارے نومولود تھے, ان کو پہلی دفعہ دیکھی گورنمنٹ میں یہ پیسہ کیسے آتا ہے, کیسے ہرب کرتے ہیں, اور ایک ایسا وسیم اکرم پلس انہوں نے ہمارے سر پر دے دیا, اور جس کو وہ کہاں گیا آج, اس کا نام بھی کوئی لیا جاتا ہے آج بھی. خیر آج بھی یہ لوگ کہیں گے جی وسیم اکرم پلس بہت اچھا تھا, تو ان کو نادانیوں میں رہنے دیں. میں ان کی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا.